لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صلوات پڑھیں. حضرات، قبل اس کے گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے اگر تھوڑا تھوڑا آگے چلے آئے تو بہت بہتر ہے. آگے آ جائے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، ظاہراً جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اور میں پہلی مرتبہ آپ حضرات کے درمیان حاضر ہوا ہوں، یہ مجلس خمسہ مجالس بعنوان شہادت شہزادیہ عالمیہ منعقد کی گئی ہے، اور ان ایام میں جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہیں مسلسل اس میں شہزادی کا تذکرہ، شہزادی کے فضائل، شہزادی کے مناقب بیان کیے گئے ہیں. میں بھی جلدی چند معروضات شہزادی عالمیان کے سلسلے میں آپ حضرات کے درمیان عرض کروں گا کہ شہزادی کس ذات کا نام ہے، شہزادی کی فضیلت کیا ہے، شہزادی کا مقام کیا ہے، اور شہزادی کس بلندی پر فائز ہے. عزیزان گرامی، حق تو یہ ہے کہ اس ذات کو نہ کل دنیا نے پہچانا تھا اور نہ آج دنیا نے پہچانا. یہ ذات کل بھی مظلومہ تھی اور آج بھی مظلومہ ہے. ہمیں اور ہماری قوم والوں کے اوپر لازم ہے، ضروری ہے کہ ہم معارف شہزادی عالمیان لوگوں تک پہنچائے، ان کے معارف کو عام کریں تاکہ دنیا شہزادی کی عظمت کو سمجھے، شہزادی کی فضیلت کو سمجھے. عزیزان گرامی، یاد رکھیے یہ شہزادی عالمیان جو اس دنیا میں آئی ہیں یہ ہماری ہدایت کے لیے آئی ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گوشہ ہمارے لیے باعث ہدایت ہے. اور یقیناً اگر ہم نے شہزادی کے زندگی کے ایک گوشے پر بھی حقیقی معنوں میں عمل کر لیا تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. لہذا ہمارے اوپر ضروری یہ ہے کہ ہم شہزادی کے معارف کو عام کریں، لوگوں تک شہزادی کے معارف کو پہنچائیں. میں جلدی اپنی گفتگو کا آغاز کر رہا ہوں کہ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ ہے جسے سورہ کوثر کے نام سے جانا جاتا ہے. ایک 3 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہو رہا ہے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اے میرے حبیب ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. فصل لربک وانحر، اور میرے حبیب آپ نماز پڑھیے اور قربانیاں دیجیے.
इन्ना शानिया का हुवल अब्तर, और आए मेरे हबीब आपका दुश्मन अब्तर है। ये आयत का और सूरे का तर्जुमा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। आप अगर गौर कर लेंगे, दिक्कत कर लेंगे तो बात बिल्कुल वाज़े हो जाएगी। तर्जुमा बिल्कुल वाज़े हो चुका है। 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरे है। परवरदिगार पैगंबर से ख़िताब करके कह रहा है, मेरे पैगंबर हमने आपको कौसर अता किया, आप नमाज़ पढ़िए, कुर्बानियाँ दीजिए, और आपका दुश्मन अब्तर है। ये सूरे कब नाजिल हुई? कहा जिस वक्त पैगंबर को लोग ताना दे रहे थे, पैगंबर के 3 बेटे इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, दुश्मन पैगंबर को ताना दे रहा था कि पैगंबर के पास अब कोई औलाद नहीं बची है, पैगंबर की नस्ल अब आगे नहीं बढ़ेगी, दीन का किस्सा यही तमाम हो जाएगा, दीन पैगंबर आगे नहीं बढ़ेगा। परवरदिगार आलम ने इस सूरे को भेजा और कहा, पैगंबर आप घबराइए नहीं, आपका दुश्मन अब्तर है और आपकी नस्ल हम इसी कौसर के ज़रिए से आगे बढ़ाएंगे, आपकी नस्ल हम इसी कौसर के ज़रिए से आगे बढ़ाएंगे। ये सूरे नाजिल हो चुकी है, आयत नाजिल हो चुकी है। का जिस वक्त ये सूरे नाजिल हुई, आयत नाजिल हुई, उस वक्त का दस्तूर ये था कि लोग जब अशआर कहते थे, किसी की मदह में, किसी की शान में, किसी की सखावत को देखकर जो शेर सबसे अच्छा होता था उसको काबे की दीवार पर आवेज़ा कर देते थे। बहुत तवज्जो चाहता है जाने गिरामी, उस शेर को काबे की दीवार पर आवेज़ा कर देते थे, लटका देते थे, जिसका शेर सबसे अच्छा होता था। का तारीख़ यहाँ तक लिखती है कि मसलन किसी के 500 बंद के अशार भी काबे की दीवार पे लगे हैं, 600 बंद के भी अशार, 700 बंद के भी अशार लगे। ये शेर किस लिए कहे जाते थे? का किसी की सखावत को अगर देखा जा रहा है, उसके सिलसिले में लोगों ने शेर कहा, जिसका शेर सबसे अच्छा होता था काबे की दीवार पे आवाज़ा हो जाता था। किसी की नेकी को देखा जाता था, किसी की खूबसूरती को देखा जाता था, किसी की दरिया दिली को देखा जाता था, तो शेर कहे जाते थे, काबे की दीवार पे आवेज़ा कर दिया जाता था। परवरदिगार आलम ने जब इस सूरे को पैगंबर के ऊपर नाजिल किया, नाजिल करने के बाद परवरदिगार आलम पैगंबर से खिताब करके कह रहा है, ऐ मेरे पैगंबर आप इन 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरे को लीजिए और काबे की दीवार पर आवेज़ा कर दीजिए। आप इन 3 आयतों पर मुश्तमिल जो छोटा सा सूरा है, सूरह कौसर, इसको लीजिए और काबे की दीवार पर आवेज़ा कर दीजिए। मैं कहूँगा, ये परवरदिगार क्या ज़रूरत थी इतना छोटा सा सूरा, तू पैगंबर से कह रहा है काबे की दीवार पर आवेज़ा कर दे। आखिर वहाँ पे 500 बंद के अशार हैं, 600 बंद के अशार हैं, 700 बंद के अशार हैं, क्या ज़रूरत है इतने छोटे से सूरे को लटकाने की? अजब नहीं आवाज़ कुदरत आएगी। अच्छा, यहाँ पे भी अगर बड़े बड़े शेर थे तो परवरदिगार तुझे कह देना चाहिए था पैगंबर से, ये मेरे हबीब जाओ सूरह बकरा को लटका दो, आवेज़ा कर दो, इसलिए कि सूरह बकरा सबसे बड़ी सूरह कुरान मजीद में मौजूद है। अगर वहाँ पे अशार हुस्न जमाल को देख के लिखा जाता था तो मेरे पैगंबर, मेरे परवरदिगार तुझे पैगंबर को हुक्म दे देना चाहिए था कि मेरे हबीब सूरह यूसुफ को जाके आवेज़ा कर दे। अगर नेकी और सखावत का मसला था तो मेरे पैगंबर को हुक्म दे देता कि सूरह इंसान को आवेज़ा कर देता, सूरह दहर को आवेज़ा कर देता। क्या ज़रूरत थी कि 3 आयतों पर मुश्तमिल सूरह को परवरदिगार पैगंबर से कह रहा है क्या मेरे पैगंबर आप आवेज़ा कर दीजिए? अजब नहीं आवाज़ कुदरत आएगी। मेरे नादान बंदो, समझो फलसफा क्या है, तुम मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हो। जब दुनिया इन 3 छोटी आयतों पर एक मुश्तमिल सूरह का जवाब नहीं ला सकती तो मेरी बड़ी आयतों का जवाब कहां से लाएगी? एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कहा जब इन 3 छोटी आयतों का जवाब नहीं ला सकती तो मेरी बड़ी आयतों का जवाब कहाँ से लगा? सूरह कौसर, जल्दी जल्दी बात आपके सामने करो चूँकि वक्त बहुत कम है। कहा सूरह कौसर किसकी शान में नाजिल हुआ है? कहा सूरह कौसर परवरदिगार आलम ने सिद्दीक़ा की शान में नाजिल किया है। ये सिद्दीक़ा हैं, ये ताहिरा हैं, ये फ़ातिमतुज़ ज़हरा हैं, इनकी शान में सूरह कौसर नाजिल हुआ। कहा देखिए सिद्दीक़ा की ज़ात अनोखी ज़ात है, तो परवरदिगार आलम ने भी सूरे में जो अल्फाज इस्तेमाल किए वो भी अनोखे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। कहा ज़ात अनोखी है तो सूरे में अल्फाज भी अनोखे इस्तेमाल किए हैं। कहा उठाइए आप सूरह कौसर को देखिए, परवरदिगार आलम ने सूरह कौसर के अलावा लफ्ज़ कौसर पूरे कुरान में कहीं नहीं इस्तेमाल किया है।
لفظ کوثر پورے قرآن میں کہیں نہیں استعمال کیا ہے۔ اگلی آیت کا فقرہ دیکھیے، پروردگار عالم نے لفظ ابتر پورے قرآن میں کہیں نہیں استعمال کیا ہے۔ پھر اگلا فقرہ آپ دیکھیے، پروردگار عالم نے لفظ ونہر پورے قرآن میں کہیں نہیں استعمال کیا ہے۔ یعنی 3 آیتوں پر مشتمل سورے میں پروردگار عالم نے 3 ایسے الفاظ کو نازل کیا ہے جو پورے قرآن میں کہیں نہیں نازل کیا ہے۔ پروردگار تو بتانا کیا چاہتا ہے؟ پروردگار یہی بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو جس ذات کی شان میں ہم نے یہ سورہ نازل کیا ہے، جب وہ ذات انوکھی ہم نے رکھی ہے تو اس کے لیے ہم نے الفاظ بھی انوکھے رکھے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ یہ سب الفاظ پروردگار عالم نے پورے قرآن میں کہیں نہیں استعمال کیے ہیں۔ صرف اور صرف کس کے لیے استعمال کر رہا ہے؟ صدیقہ کے لیے استعمال کر رہا ہے، طاہرہ کے لیے، راضیہ کے لیے، بنت پیغمبر کے لیے۔ بنت پیغمبر کون ہے؟ بنت پیغمبر اس ذات کا نام ہے کہ جس کی دنیا کو معرفت حاصل نہ ہو سکی، دنیا نے اس کی معرفت کو حاصل نہ کیا، بنت پیغمبر کی ذات کو۔ اور آپ دیکھیں کہ بنت پیغمبر تنہا اس ذات کا نام ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو در سیدہ تک پہنچا دیا، سیدہ کی ذات تک متصل کر دیا، تو ہماری دنیا بھی کامیاب ہے، ہماری آخرت بھی کامیاب ہے۔ ہم اپنے آپ کو سیدہ تک پہنچا دیں، باقی کام خود سیدہ کے۔ صلوات پہ محمد والے محمد۔ ہم اپنے آپ کو ذات سیدہ سے متصل کر دے، بہت توجہ چاہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو ذات سیدہ تک متصل کر دے، باقی کام خود سیدہ کا ہے، وہ خود بخود کر لیں گی۔ باقی کام خود سیدہ کا ہے، وہ خود کر لیں گے۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ عزیزان گرامی، وقت بہت کم ہے، جلدی باتیں آپ کے سامنے عرض کرنا ہے کہ ہم اگر اپنے آپ کو ذات سیدہ تک متصل کر دیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو در سیدہ تک پہنچا دیں، باقی کام سیدہ خود بخود کر لے گی، مگر ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو در سیدہ تک پہنچا دیں۔ اب دنیا یہ کہے کہ ہم نادان ہیں، خطاکار ہیں، گناہگار ہیں، ہم اپنے آپ کو کیسے در اہل بیت تک پہنچا سکتے ہیں؟ کہا درست ہے، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم نادان ہیں، ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے کمالات کے دریا تک نہیں پہنچا سکتے، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں، کا ایک مثال آپ کے سامنے دوں تاکہ بچوں کے لیے بات واضح ہو جائے، بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں تاکہ اس طریقے سے کہ آپ دیکھیے کہ اگر کسی انسان سے کہا جائے کہ ایک سوئی ہے، اس کو دریا میں لے جا کے ڈال دو، اور اس سے یہ کہا جائے کہ اس دریا کے اندر، اس سوئی کے اندر کیا پوری دریا آ سکتی ہے؟ تو ہر عقل مند انسان کہے گا مولانا آپ بیوقوف ہو چکے ہیں، پاگل ہو چکے ہیں، سوئی کا سوراخ کتنا چھوٹا ہو سکتا ہے، اس کو بہت کم تصور کیا جا سکتا ہے، کہ ایک سوئی کے سوراخ کے اندر اتنی بڑی دریا کیسے آ سکتی ہے؟ ایک سوئی کے سوراخ کے اندر اتنی بڑی دریا کیسے آ سکتی ہے؟ کہا یہ تو بات عقل کے خلاف ہے۔ کہا ٹھیک ہے، بات عقل کے خلاف ہے، مگر ہاں اتنی تو بات ہمارے سمجھ میں آ سکتی ہے کہ سوئی جو ہم دریا کے اندر ڈال رہے ہیں اس کے اندر پوری دریا نہیں آ سکتی، مگر ہاں یہ تو تصور ہمارے لیے ممکن ہے کہ جتنا بڑا سوراخ ہے سوئی کا، کم از کم اتنا قطرہ تو آ سکتا ہے، کم از کم اتنا قطرہ تو آ سکتا ہے۔ ہم اگر گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، نادان ہیں، تب بھی ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے کمالات کے دریا تک تو پہنچا دیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ہم اپنے آپ کو اہل بیت کے کمالات کے دریا تک تو پہنچائیں، اور جب ہم پہنچے ہی نہیں تو ہم کیسے کہتے کہ اہل بیت نے ہمیں عطا ہی نہیں کیا؟
اس لیے کہ در اہل بیت وہ در ہے جہاں کہ کسی کو چہرہ دیکھ کے نہیں عطا کیا جا سکتا ہے. انسان کے پاس جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اسے اتنا عطا کرتے ہیں. اگر انسان کا ظرف عالی ہوتا ہے کہ اسے اتنا عطا کر دیتے ہیں کہ در بدر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اہل بیت کا کمال ہے. ہمیں کوشش کرنا چاہیے. کیسے ہم کوشش کریں گے؟ ہمیں ہر حالت میں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو در سیدہ سے متصل کر دیں, اپنے آپ کو سیدہ کی ذات سے ملا دیں. باقی کام خود سیدہ کر لیں گے. وَإِلَّا یہ جو سیدہ کی ذات کے اوپر کل بعد وفات پیغمبر مسائل ڈھائے گئے, مظالم ڈھائے گئے, یہ سب کس وجہ سے ڈھائے جا رہے تھے؟ کہ چونکہ سیدہ اس ذات کا نام ہے کہ جس نے سب سے پہلے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دفاع کیا تھا. پہلی ذات کا نام ہے کہ جس نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا دفاع کیا تھا. اور یہ سیدہ کی ذات ہے کہ گھروں تک دین پہنچا ہے, گھروں تک اسلام پہنچا ہے, گھروں تک غدیر پہنچی ہے. یہ سیدہ کی ذات ہے. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں جو روایتیں ہیں, یہی روایت ہے نا کہ مثلا پیغمبر کی وفات کے بعد بعض روایتیں کہتی ہیں کہ 45 دن فاطمہ زندہ تھی, یا 75 دن زندہ تھی, یا 95 دن زندہ تھی. 3 روایتیں ہمارے یہاں موجود ہیں. مگر ہم جس روایت کے اعتبار سے بناتے ہیں, جس کو معتبر مانتے ہیں, وہ 95 دن کی روایت تھی. کہ تاریخ کا سب سے اہم اور کٹھن موڑ یہی وہ 95 یا 75 دن تھا جس میں سیدہ نے زندگی گزاری ہے. اور یہ اتنا اہم اور کٹھن موڑ تھا کہ نہ کسی امام کو ملا اتنا اہم موڑ, نہ کسی نبی کو ملا. یہ سیدہ کی ذات کو ملا. اور آپ یقین جانیے سیدہ نے ان 75 یا 95 دنوں میں ایسے عمل کو انجام دیا کہ دنیا اس کی مثال کی جا سکتی ہے. میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں, صلوات پڑھیں محمد والے محمد. پہلے آپ کے درمیان ایک حدیث پیش کرو, پھر یہ بات واضح کرتا ہوں. کہا حضرات برابر سنا کرتے ہیں حدیث قدسی. ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد حدیث قدسی میں یہ ہو رہا ہے کہ اے میرے پیغمبر, اگر کائنات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. یہ پورا پہلا جملہ حدیث قدسی کا ہے, تو آپ حضرات برابر سنا کرتے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اے میرے پیغمبر اگر کائنات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا نہ کرتا. بات بالکل واضح روشن ہے. اگلا فقرہ حدیث کا یہ ہے, اور اے میرے پیغمبر اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آپ کو پیدا کرتا نہ کائنات بناتا. یہ بھی بات واضح ہے. اگلا فقرہ اس کے بعد جو ہے, اور اے علی پیغمبر اگر فاطمہ کی ذات کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آپ کو پیدا کرتا نہ ان دونوں لوگ کو پیدا کرتا. یہ بات بالکل واضح اور روشن ہو چکی ہے. مگر آیت حدیث سے ہم کچھ واضح بھی کر رہے ہیں, کچھ ہمارے سمجھ میں بھی آ رہا ہے. یہ ہم نے حدیث ایسے ہی سن لیا کہ پروردگار عالم نے کائنات کو جو خلق کیا ہے پیغمبر کے صدقے میں خلق کیا ہے, اور علی کو خلق کیا ہے فاطمہ کے صدقے میں اور پیغمبر کے صدقے میں. کہ ہم نے حدیث سن لیا اور نکل گئے ہم. مگر آخر بات تو کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے بعد جو ذات ہمارے نزدیک سب سے زیادہ فضیلتوں کی حامل ہے اس ذات کا نام ہے پیغمبر. کہ حدیث کو ملائیے اور یہ بات کو ملائیے کہ اللہ کے بعد ہمارے یہاں جس ذات کو ہم مولا مانتے ہیں اور جس ذات کو ہم سب سے زیادہ فضیلتوں کا حامل مانتے ہیں اس ذات کا نام ہے پیغمبر. یہاں تک تو بات واضح ہو گئی ہے کہ حدیث کیا کہہ رہی ہے, میرے پیغمبر کائنات آپ کے صدقے میں خلق ہوئی ہے, اور علی سے پروردگار کہہ رہے میرے پیغمبر اگر علی کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ کو پیدا کرتا. یعنی فضیلت میں اگر دیکھا جائے نعوذ باللہ علی بڑے ہو گئے پیغمبر سے. عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کا نام پیغمبر ہے. حدیث تو یہ بیان کر رہی ہے کہ فضیلت میں بڑے ہیں. کہا ٹھیک. اگلا فقرہ جو ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کا نام پیغمبر, اس کے بعد علی. پھر پروردگار حدیث سے کچھ دن کیا کہہ رہا, اگر فاطمہ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں آپ دونوں کو پیدا نہ کرتا. یعنی یہاں پہ فضیلتوں کے اعتبار سے معاذ اللہ فاطمہ علی اور پیغمبر سے بڑی ہو گئی. کہ پھر ہمارا عقیدہ گیا کہاں کہ جس میں ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات کا نام پیغمبر ہے, مگر حدیث تو فضیلت کے اعتبار سے سب سے بڑی جس کو بتا رہے وہ ذات فاطمہ ہے, اس کے بعد علی ہے, اس کے بعد پیغمبر ہے. کیا بات سمجھیں گے کیسے ہم
کہ فضیلتوں میں بڑا کون ہے؟ آیا یہ حدیث فضیلت کو بیان کر رہی ہے کسی اور چیز کو بیان کر رہی ہے؟ آیا یہ حدیث فضیلت کو بیان کر رہی ہے یا کسی اور چیز کو بیان کر رہی ہے؟ کا بہت توجہ چاہتا ہوں، یہ حدیث فضیلت کو نہیں بیان کر رہی ہے بلکہ یہ حدیث ضرورت کو بیان کر رہی ہے۔ کائنات کی ضرورت کا نام ہے پیغمبر، پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے علی، علی ہے پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھیں۔ کائنات کی ضرورت کا نام ہے پیغمبر اور پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے علی اور علی و پیغمبر کی ضرورت کا نام ہے فاطمہ۔ یہی وجہ تھی کہ پروردگار عالم نے نہ صدیقہ کو امامت کی فہرست میں رکھا نہ رسالت کی فہرست میں رکھا۔ یہی وجہ کا پروردگار چاہتا منصب عطا کر دیتا، اس کے منصبوں کی کوئی کمی ہے؟ آپ انصاف سے بتائیں، جس بات میں لوگ وہیں سے بات شروع کریں۔ کا زندگی کی سیدہ کی 75 یا 95 دنوں کی زندگی ایسی زندگی ہے، بہت سخت زندگی ہے یہ، جس کسی کی زندگی میں بھی یہ دن نہیں آئے۔ کہا دیکھیے ہم پیغمبر کا مولا مانتے ہیں، پیغمبر کا مولا مانتے ہیں، ان کی مولائیت کا اقرار کرتے ہیں۔ کہا بالکل کرتے ہیں۔ کہا پیغمبر اعلان تو کر سکتے ہیں کہ ہم مولا ہیں، ٹھیک ہے، پیغمبر اعلان کر سکتے ہیں کہ ہم مولا ہیں، اپنی مولائیت کا اقرار ہم سے کروا سکتے ہیں، مگر آپ انصاف سے بتائیے کیا پیغمبر اپنے آپ کو مولا منوا سکتے ہیں؟ کیا پیغمبر اپنے آپ کو مولا منوا سکتے ہیں؟ کیا نہیں منوا سکتے؟ خود اگر ہم پیغمبر اپنے آپ سے مولا مان کے دکھائے کیا نہیں کر سکتے ہیں، مگر ہم سے منوا سکتے ہیں۔ قرآن نے صاف صاف پیغمبر کے لیے کہتے ہیں پیغمبر آپ کو اس دنیا سے جانا، پیغمبر گئے اس دنیا سے۔ کہا پیغمبر کے جانے کے بعد اب دین کی کمان ایک ایسے ہاتھوں میں آنی چاہیے جو ہو بہو پیغمبر جیسا ہو اور اس کے اندر بھی وہی صفات پائی جائے جو پیغمبر کے اندر صفات پائی جاتی ہو۔ کہا پیغمبر دنیا سے گئے، پیغمبر دنیا سے گئے، جانے کے بعد دین ایک ایسے شخصیت کے ہاتھ میں دیا جو ہو بہو پیغمبر جیسا ہے ہر اعتبار سے۔ کہا یہاں پر بھی بات واضح ہے، مگر آپ انصاف سے بتائیے کیا علی اپنی اتباع خود کر سکتے ہیں؟ کیا علی اپنی اتباع خود کر سکتے ہیں؟ علی اپنے آپ کو خود مولا منوا سکتے ہیں؟ کہا نہیں منوا سکتے۔ کہا وہاں پہ پیغمبر کے ساتھ مسئلہ تھا، پیغمبر نے اعلان کر دیا من کن تو مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں۔ یہاں پر تو پیغمبر کی بات واضح ہو گئی، تو پیغمبر کی مولائیت کا اقرار کرنے کے لیے خود علی ابن ابی طالب موجود ہے۔ کہا پیغمبر رخصت ہو گئے، اب علی کس کے مولا ہیں؟ علی کی اتباع کون کرے گا؟ کیا علی خود اپنی اتباع کر سکتے ہیں؟ کہ علی اپنی اتباع کر ہی نہیں سکتے۔ جو عصمت کبریٰ پر فائز ہو علی کی اتباع کر کے دنیا والوں کو بتائے۔ کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو علی کی اتباع کرے اور عصمت کبریٰ پر فائز ہو، اسلام لوگوں تک پہنچائے۔ کہا فاطمہ نے 75 یا 95 دنوں میں کون سے کام کو انجام دیا؟ کہا فاطمہ نے بلا فصل دین کو موڑا ہے مصطفیٰ سے مرتضیٰ کی طرح۔ صلوات پڑھے محمد فاطمہ نے بلا فصل 75 یا 95 دنوں میں دین کو موڑا ہے، اسلام کو موڑا ہے، مسلمانوں کو موڑا ہے مصطفیٰ سے مرتضیٰ کی طرف۔ اور یہ بہت سخت کام تھی، یہی وجہ تھی جن کی وجہ سے سیدہ کے اوپر مذاق ہوتا۔ اور آگے سلسلہ بات کریں کہ سیدہ کی ذات ہم سمجھے کیسے۔ ایک بات اگرچہ بہت سخت بات ہے مگر آپ حضرات مجھ سے بزرگ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، یہ ہماری نااہلی یا کم ظرفی ہے جس کو کہی جاتا ہے، بہت توجہ چاہتے ہیں، یہ ہماری نااہلی یا کم ظرفی ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کا یہاں سے نام لے لے کر ان کو زندہ کر دیا۔ یہ ہماری نااہلی ہے، یہ ہماری کمزرفی ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کا یہاں سے نام لے لے کر زندہ کر دیا ہے، بلکہ ان کا حق یہ ہے کہ وہ مردہ رہے، ان کا حق یہ ہے کہ وہ مردہ رہے۔ اور بات کیسے اپنے بچوں کے لیے واضح کریں؟ آپ دیکھتے ہوں گے الیکشن ہوتا ہے، الیکشنوں کا دور، پردھانی کے الیکشن کا وقت آ رہا ہے، اگلے مہینے میں غالباً ہے،
کا ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ پردھانی میں ایسے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں کسی بھی الیکشن میں. پردھانی کے بعد چونکہ یہاں غالباً پردھانی ہے پنچایت مجھے نہیں پتا, لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے کھڑے ہو جاتے ہیں الیکشن میں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ جیت ہماری نہیں ہوگی, جیت ہماری نہیں ہوگی, پتہ ہے کہ جیت ہماری نہیں ہوگی, پھر کھڑے کیوں ہوئے آپ بھائی؟ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کو جب پتہ ہے کہ آپ ہاریں گے تو آپ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ آپ کھڑے کیوں ہوئے؟ کہا جو ہمارے سامنے مد مقابل اتنا مستحکم مضبوط ہے وہ جیت جائے گا اور ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہار ہماری پکی ہے تو ہم کھڑے کس لیے؟ کہا اس وجہ سے ہم کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے سامنے جو مد مقابل میں سامنے والا پرتیاشی کھڑا ہوا ہے وہ اتنا مستحکم مضبوط ہے کہ جب ہم اس کے مقابلے کھڑے ہوں گے تو اس کے مقابلے میں ہمارا بھی نام ہوگا, کہ اس کے مقابلے میں ہمارا بھی نام ہوگا. پتہ ہے کہ ہماری جیت نہیں ہوگی مگر پھر بھی اس وجہ سے کھڑے ہو رہے ہیں کہ اس کے مقابلے میں ہمارا نام ہوگا. عزیزوں پر یہی ہم سمجھ لیں کہ یہ منبر اہل بیت ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ تاریخ کے کچھ مردہ افراد ہیں کہ جو تاریخ میں مردہ رہ چکے ہیں, یہاں سے نام لے لے کر ہمیں انہوں نے زندہ کر دیا ہے. اور اللہ حق تو یہ ہے کہ ان کا وہ مردہ ہے. صلوات محمد ان کا حق یہ ہے کہ مردہ رہے. ہم نے ان کا نام لے کے منبر اہل بیت, منبر رسول, یہ تو فضائل اہل بیت بیان کرنے کے لیے ہے. یا یہ کہہ لیا جائے ہماری کم علمی کر یا ہمارے دشمن یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ جنہوں نے ہمارے درمیان آ کے پھوٹ ڈالی اور ہمارے درمیان یہ پروگنڈا رچا تاکہ ہم ان مردوں کا نام لے لے کے یہاں سے کو زندہ کریں. دو چیزیں منبر اہل بیت, منبر رسول, فضائل اہل بیت, مصائب اہل بیت, احادیث اہل بیت, کمالات اہل بیت بیان کرنے کے لیے. اور جانے گرامی یاد رکھیں یہ ایام ادائے فاطمیہ تنہا واحد ایسا موقع ہے کہ اللہ نے آپ کی یقین جانے کہ جس طریقے سے ہم محرم میں ایام ادائے حسین مناتے ہیں اسی طریقے سے اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم شہزادی کا غم منائیں. یہ غم ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یقیناً جس کو ہمارا وقت کا امام چاہتا ہے وہی آ کے اس کی جدہ کروں. میں آپ کے درمیان حدیث پڑھوں, ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ارشاد فرماتے کہتے یا سلمان من احب ابنتی فاطمہ, اے سلمان جو بھی ہماری بیٹی فاطمہ سے محبت کرتا ہے وہ جنت میں ہمارے ساتھ, وہ جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا. آپ کہیں نہیں دکھلا سکتے کہ پیغمبر نے کہا ہو کہ یہ سلمان جو بھی شیعہ, جو بھی اہل کتاب, جو بھی وارث کتاب, جتنے بھی شیعان حسین, یہ سب جو فاطمہ سے محبت کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے. کہیں نہیں, بلکہ پیغمبر نے براہ راست کہہ دیا ہے کہ جو بھی فاطمہ سے محبت کرے گا, میری بیٹی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. یعنی آپ اپنے ذہن سے تصور نکال دیجیے کہ جنت میں ہم شیعان اہل بیت جائیں پر کوئی نہیں, یہ تصور بالکل غلط ہے. کہ جو بھی فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے. آپ یقین جانیے کہ ایام ادائے حسین میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, جو بربنائے سیاست آئیں, جو کسی دوسرے حساب سے آ کے یا آنسو بھی بہا لیتے ہیں, مگر غم فاطمہ میں آنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں. غم فاطمہ میں آنا ہر کسی کی بات نہیں ہے. بآخری بات آپ کے ذہن میں تمام کہ ایام ادائے فاطمیہ بہترین موقع ہے کہ ہم اپنے دشمن کو پہچانیں. ہمارا دشمن ہمارے درمیان کس لباس میں موجود, یہ ہماری ذمہ داری ہے. اگر ہم نہیں پہچان پائے یقیناً ہمارے لیے بہت خطرہ ہے. کیسے پتہ چلے گا ہمارا دشمن کس لباس میں ہمارے درمیان موجود ہے؟ بات کیسے واضح ہوگی کہ آپ دیکھیے شہزادی زینب, بہت توجہ چاہیے, بہت دقت سے آپ سنیے اس بات. شہزادی زینب جب کربلا سے نکلی ہے تو گئی کہاں؟ زینب کربلا سے جب نکلی ہے تو گئی کہاں؟ کہا کوفے آئی ہیں, کوفے سے شام کے بعد آ رہی ہیں. شام سے بعض روایتیں مختلف ہو جاتی ہیں کہ مثلا کربلا گئی ہیں یا جو ہے مدینے گئی, یہ روایتیں ہیں. جناب زینب جب کربلا سے نکلی, نکلنے کے بعد جب بازار کوفہ میں یا دربار کوفہ میں جناب زینب نے خطبہ دیا ہے تو جناب زینب نے ٹارگٹ کس کو کیا ہے؟ جناب زینب نے ہدف کس کو بنایا ہے؟
کہ آپ کوئی روایت نہیں دکھلا سکتے, کوئی تاریخ نہیں دکھلا سکتے کہ جس میں جناب زینب نے کہا ہو کہ میرے بھائی کو شمر نے مارا, میرے بھیا کو خولی نے مارا, میرے بھیا کو سنان نے مارا. کسی کا بھی تذکرہ جناب زینب نے نہیں کیا ہے. تب ٹارگٹ کس کو بنایا ہے کہ جناب زینب دربار کوفہ میں جب خطبہ دے رہی ہے, ٹارگٹ بنا کر کہہ رہی ہے ابن مرجانہ اس زن بدکار کے بچے کا. ٹارگٹ کس کو بنایا؟ ابن مرجانہ کو ٹارگٹ بنایا. اس کے بعد جب جناب زینب دربار شام میں پہنچی ہیں تو وہاں کس کو ٹارگٹ بنایا ہے؟ وہاں جناب زینب نے خطاب کے لائق نہ ابن مرجانہ کو سمجھا ہے, نہ شمر کو سمجھا ہے, نہ خولی کو سمجھا ہے. تاکہ اس کو وہاں ٹارگٹ بنا رہی ہے. جناب زینب خطاب کر کے کہہ رہی ابن طلقاء. اس کے بعد جب زینب کربلا پہنچی ہیں تب وہاں پہ کس کو ہدف بنا رہی ہیں؟ کہ وہاں پہ بھی نہ ابن مرجانہ کا نام ہے, نہ ابن طلقاء کا نام ہے, نہ شمر, کسی کا نام نہیں ہے. بلکہ زینب خطاب کر کے کہہ رہی ابن سعد, کہ کسی کا تذکرہ زینب. بی بی آپ کو تو بھائی کو شمر نے مارا ہے, خولی نے مارا ہے, اذیتیں ان لوگوں نے پہنچائی ہیں, مگر آپ تذکرہ ان لوگوں کا کیوں کر رہی ہیں؟ جب نے زینب بتانا چاہتی دنیا والوں دیکھو زینب کس ذات کا نام ہے. زینب اس ذات کا نام ہے کہ جس نے فن خطابت علی سے ورثے میں لیا ہے. زینب اس ذات کا نام. بلاغت جس نے ماں کے شیر سے لیا ہے اس ذات کا نام زینب ہے. دنیا والوں کو بتانا چاہ رہی ہے اے دنیا والوں دیکھو, جب بھی تمہارے اوپر ایسا کوئی مرحلہ پیش آ جائے یا ایسے کسی مرحلے میں تم پھنس جاؤ تو ہمیشہ یہ دیکھو کہ تمہارا اصلی دشمن ہے کون. اور یہی وجہ تھی کہ علی بن ابی طالب نے درجلے پر تلوار نہیں چلائی, اٹھائی تو ہے مگر ماری نہیں. کہا مارو تو کس کو مارو, جو اصلی دشمن ہے وہ ہے ہی نہیں یہاں پہ. یہی وجہ فلسفہ سمجھ میں آیا. اور کربلا کے لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ کربلا میں صرف اور صرف 2 شہزادوں کی جنگ تھی, کربلا میں مار پیٹ ہوئی ہے, کربلا میں لڑائی, بھول جائیے. جناب زینب کی نگاہ سے کربلا دیکھیں تو سمجھ میں آئے کہ ما رأیت الا جمیلا, ہم نے کربلا میں خوبصورتی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا. یہ ایام ادائے فاطمہ, اور ہم نے درک نہیں کیا ایام ادائے فاطمہ. ہم بڑے خوش نصیب ہیں اور آپ بھی بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کے اس جوار میں شہزادی کا غم منایا جا رہا ہے. بھائی مدینے کے حالات آپ کو سناتا ہوں کہ مدینے کے حالات کیسے تھے بعد وفات پیغمبر. 2 جملے میں سن لیجئے آپ کے ذہن میں تمام کا حالات مدینے میں ایسے ہو گئے تھے. استاد دشتی بیان کرتے ہیں کہ جس وقت در فاطمہ پر آگ لگائی جا رہی تھی, کیا بہت کم لوگ آئے تھے؟ کیا بالکل کم لوگ نہیں تھے؟ کیا مدینے کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا؟ کیا سب کو خبر تھی؟ استاد دشتی کہتے ہیں کہ جب در صحرا پر آگ لگائی جا رہی تھی لوگ اپنے چھتوں کی دیواروں سے دیکھ رہے تھے مگر کوئی در کو بجھانے کے لیے نہیں آئے. لوگ اپنے گھروں کی کھڑکیوں سے دیکھ رہے تھے مگر در زہرا کو کوئی بجھانے کے لیے نہیں آیا تھا. اور آپ کو حالات بتاؤں مدینے کے کیسے تھے. کہ بعد وفات پیغمبر مدینے کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ صحابی رسول مصلی پا کے نماز پڑھتا تھا تو مصلی اس کے ساتھ کھینچ لیا جاتا تھا. یہ حالات مدینے کا. مدینہ بے کسی کے عالم میں تھا. شہزادی بعد وفات پیغمبر جو انہوں نے دین بچانے کے لیے, اسلام بچانے کے لیے خدمات کو انجام دیا تھا, اس کا صلہ ان کو امت دے رہی ہے. اور صلہ کس طریقے سے امت دے رہی ہے کہ شہزادی کو مرثیہ پڑھنا. صبت علیہ مصائب اللون صبت الیام سرنا لیا لیا. اے بابا آپ کے بعد وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر دن میں پڑتی تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتی. اے بابا بنت پیغمبر مرثیہ پڑھ رہی. عزیزو ایک عام انسان کا مرثیہ تو سمجھ میں آتا ہے مگر ہاں نبی کی بیٹی مرثیہ پڑھ رہی ہے کہ متواتر روایتیں ملتی ہیں کہ 6 مہینے سے 9 مہینے تک مستقل پیغمبر جس پر پہ آ کے سلام کرتے تھے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, السلام علیکم معدن الرسالہ. مختلف الملائکہ جس طرح پہ پیغمبر آ کے سلام کرتے تھے اس در پہ آپ لکڑیاں لگا دی گئی. عزیزو آپ جانتے ہیں کہ شہزادی کس حالت میں اس دنیا سے گئی ہے, شہزادی کس طریقے سے اس دنیا میں گئی ہے. وصیتوں کے چند جملے سنے زحمت تمام. عزیزو ایک دن ہے کہ شہزادی گھر میں بیٹھی گریہ کر رہی ہیں. علی بن ابی طالب مسجد سے آئے. آنے کے بعد کیا دیکھا کہ بنت پیغمبر گریہ کر رہی ہیں. ایک مرتبہ علی آئے, آنے کے بعد تاریخ لکھتی ہے
کہ فاطمہ کے ہاتھوں پہ اپنا ہاتھ رکھا اور کہتے ہیں بنت پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ آپ کے اوپر مصیبتوں کے انبار پڑے، اے بنت پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ مدینے کے کوئی بھی لوگ آپ کو تسلی دینے کے لیے نہیں آئے، اے بنت پیغمبر ہم جانتے ہیں کہ مدینے کی عورتیں آپ کو آپ کے بابا کا پرسہ پیش کرنے کے لیے نہیں آئی، اے بنت پیغمبر مگر ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بنت پیغمبر آپ صبر کیجئے، آپ اتنا گریہ نہ کیجئے۔ تاریخ جانتی کیا جملہ لکھتی ہے، فاطمہ نے جیسے ان جملے کو سنا ایک مرتبہ سننے کے بعد کہتی ہے علی ہم اپنی مصیبتوں کے اوپر گریہ نہیں کر رہے ہیں، اے علی ہم آپ کی مصیبتوں کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، اے علی ہم آپ کی مصیبتوں کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ علی نے جیسے ہی لفظ کو سنا ایک مرتبہ تھڑک گئے، اے بی بی آپ ہماری مصیبتوں کے اوپر گریہ کر رہی ہیں؟ ہاں علی مرتضیٰ ہم آپ کی مصیبتوں کے اوپر گریہ کر رہے ہیں۔ اے بی بی کون سی ہماری مصیبت ہے؟ اے علی ہم نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں، اے علی ہم نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے ہیں۔ علی تڑپ گئے، اے بی بی اب علی سلام کرتا ہے تو مدینے کے لوگ جواب نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو رہی ہے، خدا ان آوازوں کو بلند کرے۔ اے عزیزو وہ وقت بھی آ گیا ہے کہ فاطمہ وصیتیں کر رہی ہیں، یا علی کفنی لیلا، یا علی کفنی لیلا، یا علی حنتنی لیلا، اے علی مجھے رات کی تاریکیوں میں غسل دیجیے گا، اے علی مجھے رات کی تاریکیوں میں کفن پہنائیے گا، اے علی مجھے رات کی تاریکیوں میں دفن کیجیے گا، میرا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھائیے گا۔ اللہ اکبر، خدا آپ کسی غم میں نہ رلائے سوائے اہل بیت علیہ السلام کے۔ عزیزو آپ تصور کریں کہ ہمارے یہاں آج فاطمہ کی ذات کے اوپر گریہ کرنا کتنا آسان ہے۔ ہم اگر فاطمہ کی ذات کے اوپر گریہ کر رہے ہیں، ہمیں کوئی تماچے تو نہیں مار رہا ہے، ہمیں کوئی تازیانے تو نہیں مار رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں حسنین کس طریقے سے گریہ کر رہے تھے؟ آخری بات آپ کے ذہن میں تمام کہ جب جنازہ آمادہ ہو گیا ہے، دیکھیے حسنین کے اوپر دو مشکلیں سامنے ہیں، اس لیے کہ اماں کی وصیت کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ماں نے وصیت کی ہے علی میرے جنازے میں وہ لوگ نہ آنے پائیں کہ جنہوں نے فاطمہ کو وصیت کی ہے، یہ بھی حسنین کو یاد کرنا ہے اور اپنی ماں کے اوپر گریہ بھی کرنا ہے۔ عزیزو جانتے ہیں کہ جب جنازہ آمادہ ہو گیا ہے، زہرا وصیتیں کر چکی ہے، جنازہ آمادہ ہو چکا ہے، علی نے ایک مرتبہ کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، حسنین آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو، زینب و ام کلثوم آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ بچے آتے ہیں اپنی ماں سے رخصت ہو رہے، جانتے ہیں تاریخ لکھتی ہے کہ حسنین کس طریقے سے گریہ کر رہے تھے، کہ حسنین اپنی دونوں آستینوں کو اپنے منہ میں ڈال کے گریہ کر رہے تھے تاکہ پڑوسیوں کے لوگ ماں کے رونے کی آواز نہ سن پائے۔ اللہ اکبر، کا جنازہ اٹھا، جنازہ نکلا ہے، کچھ صحابی ساتھ ہے، جیسے ہی ماں کا جنازہ گھر سے باہر نکلا، زینب و ام کلثوم باہر نکلی، سروں پہ رہتا ہے، علی نے دیکھا زینب و ام کلثوم، علی نے روک دیا، اے زینب و ام کلثوم میری غیرت کا معنی نہیں کرتی کہ میرے رہتے ہوئے تم گھر سے باہر نکلو، میں کہوں گے علی ذرا کربلا میں آؤ، زینب و ام کلثوم شرابیوں کا حضور بے مکنا جوانا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ بحق الزہراء وابیہا بارگاہ ہمارے اس مختصر سے ذات قبول فرما، جو واسطہ محمد والے محمد کا ہمیں خلوص دل و خلوص نیت کے ساتھ اداکاری اہل بیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارگاہ کے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے روزگار مدافع فرما، بارگاہ کے واسطہ محمد والے محمد کا جو بے اولاد مولد صالح عطا فرما، بارگاہ کے واسطہ محمد والے محمد تمام تمام زمانے کے خود عاجین اور ہم سب کو کیا وہاں ساتھ شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔